اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم نے 197 آیت جو ہے سورہ بقرہ کی وہ سٹارٹ کرنی ہے، اور سیم وہی احکامات جو ہے ہم نے مزید آگے پڑھنے ہیں حج کے۔ کچھ احکامات، کچھ نیو باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے، جو کہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا نا کہ کچھ اللہ تعالیٰ نے حج کی چیزیں بتائی تھیں، کچھ ہم نے پڑھی تھی، اور کچھ جو ہم آگے جو ہے وہ پڑھنے جائیں گے، پڑھیں گے آج انشاءاللہ۔ سو سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحج حج اشہر مہینے، ٹھیک ہے، یہ جمع کا صیغہ، اس میں مہینے مینس کے ذوالقعدہ، شوال، ذوالقعدہ، وہیں سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں نا، ذوالقعدہ اور ذی الحج کی جو ہے وہ 10 تاریخ ہیں۔ اشہر مہینے معلومات مقرر ہیں۔ فمن تو جو، اچھا یہ مقرر ہے، حج مہینے مقرر، حج کے مہینے مقرر ہیں۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ لوگ کیا کرتے تھے، ایسا وہ حج کو بہت ہی عظیم طریقے سے، وہ ایک فیسٹیول نہیں جیسے ہوتا ویسے وہ سیلیبریٹ کرتے تھے۔ تو اب وہ یہ ہوتا تھا کہ کہ مکہ میں کتنی گرمی ہوتی ہے، تو جب بھی گرمی کے سیزن میں جب حج آتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، وہ مہینہ ہی چینج کر دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے نہیں ابھی حج نہیں ہے، آگے ہے، جب وہ موسم چینج ہوتا یا پھر وہ سردیاں ہوتی تو اس پہ ان دنوں پہ حج لے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس چیز کی جو ہے نا وہ تردید کی ہے کہ جو حج کے مہینے ہیں وہ مقرر ہیں، وہ چاہے گرمیوں میں آئیں یا پھر وہ سردیوں میں آئیں، وہ مقرر ہیں، اور جب اگر وہ گرمیوں میں آئیں تو گرمیوں میں ہی ادا کرنا ہے حج، اور اگر سردیوں میں آئیں تو سردیوں میں ادا کرنا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع، جو آپ کا آخری حج تھا، ٹھیک ہے، پہلا اور آخری حج تھا، آپ نے تب یہ بات فرمائی بھی تھی کہ یہ جو حج ہے یہ اپنے صحیح مقررہ وقت پہ ادا کیا گیا ہے، اور اس کے بعد سے جب بھی جو ہے وہ حج ادا کیا جاتا ہے وہ صحیح مقررہ وقت پہ ہی ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن، پس تو جس نے فرضہ لازم کر لیا، یا پھر لازم یا پھر اس نے فرض کر لیا خود پہ، فیہن ان میں الحج حج کو، فلا تو نہ رفسا وہ بے پردہ ہو، ولا نہ اور فسوقا وہ گالی دے، ولا اور نہ ہی جدالا جھگڑا کرے، فی الحج حج میں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب استطاعت، کہ حج کا بھی وہ ایک کرائٹیریا کہ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ نے حج کرنا ہے، اور اگر آپ نے ارادہ کیا ہے کہ میں نے حج کرنا ہے، آپ نے احرام باندھ لیا ہے، تو جب آپ نے ارادہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے حج کے دنوں میں، نہ تو اپنی جو وائف ہیں ان کے قریب جانا، ٹھیک ہے، بے پردہ نہیں ہونا، اور ساتھ ہی جو ہے آپ نے نہ ہی کسی کو گالی دینی ہے، کوئی بھی بے حیائی والے کام نہیں کرنے، اور نہ ہی کسی سے حج کے دوران آپ نے جھگڑا کرنا ہے۔ اگر کوئی آپ کی انسلٹ بھی کر دیتا ہے، فار ایگزامپل آپ کو کوئی برا بھلا بھی کہہ دیتا ہے، تو آپ نے اسے جھگڑا کرنے سے اوائڈ کرنا ہے حج کے دنوں میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات ہیں، آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما، اور جو تفعلوا تم کرو گے، من خیر نیکی سے، یہ علم ہو اسے جانتا ہے اللہ، وتزودوا اور تم زادرہ لے لیا کرو، فإن پس بے شک خیر الزاد التقوی، بہتر زادرہ تقوی ہے۔ اب اس میں جو بیان ہو رہا ہے نا، یہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جب لوگ حج کے ارادے سے گھر سے نکلتے تھے نا، تو وہ یہ سوچ کے کہ ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں، وہاں ہمیں سب کچھ مل جائے گا، ٹھیک ہے، کھانے پینے وغیرہ کا سب کچھ اویلیبل ہوگا، ہمیں وہاں اتنی پریشانی نہیں ہوگی، تو وہ گھر سے کچھ ساز و سامان، کچھ چیزیں کچھ نہیں لے کے جاتے تھے، وہ ایسے ہی بس چلے جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جب وہاں پہ جاتے تھے تو وہاں پہ ان کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، کیونکہ وہ اپنے ساتھ کچھ لائے نہیں تھے، پھر ان کو دوسروں سے مانگنا پڑتا تھا، تو یہ ساری سچویشن وہاں پہ ہوتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ حکم ان پہ نافذ کیا کہ جب بھی آپ گھر سے نکلو تو اپنے ساتھ جو ہے، جب بھی کوئی سفر پہ روانہ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ سامان، کھانے کا، پینے کا، کچھ زیادہ ساتھ لے کے نکلتا ہے۔ تو حج پہ بھی جب تم جاؤ تو اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ جو زیادہ ہے، کچھ سامان ہے، وہ اپنے ساتھ لے کے جایا کرو، تاکہ تم جب حج کرنے پہنچو تو وہاں پہ جا کے تمہیں کوئی پرابلم نہ ہو، یا پھر سفر کے دوران تمہیں کوئی پرابلم نہ ہو۔ اور ساتھ ہی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات کی ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے بہتر زاد راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ کچھ جو نا راوی جو ہیں، جو احادیث جو کوٹ کرتے ہیں یا پھر تفسیر لکھتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ جو قیامت، جو ہمارا آخرت کا سفر ہے نا، جو ہم یہ دنیا میں ہم آئے ہیں، ہم آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں نا، کہ تاکہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے، ہمیں وہاں پہ بہتر صلہ ملے، تو ہم یہ ایک آخرت کا سفر طے کر رہے ہیں۔
تو علماء کرام کہتے ہیں کہ اس اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ مراد وہ آخرت کا سفر ہے کہ اس میں جو زیادہ راہ سب سے بہتر ہے نا وہ تقویٰ ہے۔ اگر تو آپ کے پاس تقویٰ ہے تو آپ ہر اپنا جو یہ آخرت کا سفر ہے نا اس کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ اس کو سفر کر سکتے ہو۔ تقویٰ ہے کیا؟ یہ ایک ڈر ہے نا اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں نا، کہ دیکھیں سب سے بہتر جو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے نا وہ تنہائی میں ہوتا ہے، کہ تنہائی جب ہم سب کے سامنے ہوتے ہیں تب تو ہم گناہ کرنے سے خود کو روکتے ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کیا کہیں گے، ہم نے غلط کام نہیں کرنا، لیکن جب ہم تنہائی میں جاتے ہیں تو وہ ہم پہ زیادہ وہ ہوتے کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، ہم یہ گناہ کر لیتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ آتا ہے تقویٰ، وہاں پہ آتا ہے اللہ کا ڈر، وہاں آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ از واچنگ یو، آپ نے یہ گناہ نہیں کرنا، آپ نے جو ہے یہ اس گناہ سے بچنا ہے۔ تنہائی بھی ہے لیکن پھر بھی ایک ذات ہے جو آپ کو ہر وقت دیکھ رہی ہے، یہ ہوتا ہے ریئل تقویٰ۔ اور اگر آپ کے ساتھ یہ ہے تو آپ یہ ایزیلی جو سفر ہے وہ طے کر سکتے ہو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُونِی، اور مجھ سے ڈرو یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ تو اب اللہ تعالیٰ مخاطب کریں کہ عقل والو، عقل اگر رکھتے ہو تو مجھ سے ڈرو اور مجھے پہچانو اور صرف میری ہی عبادت کرو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیسا نہیں علیکم تم پر جناح کوئی گناہ، ان یہ کہ تبتغوا تم تلاش کرو فضلاً فضل من ربکم اپنے رب سے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے؟ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب زمانہ جاہلیت تھا نا وہاں پہ 3 بازار لگتے تھے، اقاضہ، مجنہ اور ذوالمزاج۔ ابھی آپ کو پریشان نہیں ہوں، آپ کو ان کے نام یاد نہیں ہوں گے، آپ جس ذہن میں رکھ لیں کہ 3 بازار لگتے تھے، اور جب بھی جو ہے نا وہ آتا تھا نا یہ حج کے دن آتے تو وہ یہ اس کو مبارک سمجھ کے کہ یہ بہت مبارک دن ہے، اس میں اگر ہم کوئی بازار کی کوئی چیز فروخت کریں گے تو ہم پہ گناہ ہوگا، تو وہ اس نیت سے اس ذہن سے نا وہ بازار بند کر دیا کرتے تھے اور نہ ہی کوئی فروخت وغیرہ کرتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جو یہاں سے جیسے فار ایگزامپل کوئی مکہ کا نہیں ہے کہ وہ کسی اور دیش سے آیا، کسی اور جگہ سے آیا، اور اگر کوئی کچھ اپنے ساتھ چیزیں لایا کہ میں جہاں وہاں پہ جا کے فروخت کر لوں گا، ساتھ کچھ میرا ذریعہ معاش بن جائے گا، میری کچھ کمائی ہو جائے گی، تو وہ اب وہاں پہ ظاہر سی بات ہے ان کے جو بازار تھے وہ بند رہتے تھے، ان کا بھی کام نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت دے دی کہ اگر حج کے جو مناسک ہیں ان کو کمپلیٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو تم جو خرید و فروخت ہے وہ بھی کر سکتے ہو، ساتھ تم بازار وغیرہ لگا سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ وہ اس میں ان کو اجازت دے رہے ہیں۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا، پھر جب تم لوٹو من عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو یاد کرو اللہ کو، عند المشعر الحرام، نزدیک مشعر حرام کے۔ اب یہاں پہ جو ہے نا وہ کچھ چیزیں آؤٹ لائن جیسے ہوتی ہیں نا حج کی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، تو میں آپ کو جو ہے نا حج کی کچھ چیزیں مناسک بتا دیتی ہوں، ہوپ سے جنہوں نے حج کیا ہوگا ان کو بھی پتہ ہوگا، اور ڈیفینیٹلی جنہوں نے نہیں کیا، اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں حج کرنے کی تو آپ ڈیفینیٹلی ضرور کریں، بہت سکون ملتا ہے۔ تو آپ جو ہے آپ پوائنٹس نوٹ کر لیں کہ کیا کیا چیزیں حج میں جب ہم جاتے ہیں تو کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، تاکہ آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو۔ سب سے پہلے جو ہے وہ 8 ذی الحجہ کو حاجی جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، مکہ سے مینا کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک ایریا ہوتا ہے جہاں پہ ٹینٹ وغیرہ انہوں نے سارے لگائے ہوتے ہیں، وہاں پہ جا کے وہ قیام کرتے ہیں، اور وہاں کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی جو 9 ذی الحجہ اس کی فجر جو ہے وہ وہیں پہ ادا کرتے ہیں مینا میں۔ فجر کی جو نماز ہے وہ ادا کر کے نا پھر وہ وہاں سے نکلتے ہیں عرفات کی طرف۔ عرفات کی طرف وہ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ امام جو ہے عرفات میں جا کے 2 خطبے پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، خطبے پڑھتا ہے، عوام جو وہاں پہ سارے حج کرنے گئے ہوتے ہیں وہ خطبہ سنتے ہیں، پھر جو ظہر اور عصر کی نماز ہے نا وہ ایک اکٹھی کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ساتھ وہ ظہر کی بھی نماز پڑھتے ہیں، ایک ہی اذان ہوتی ہے دونوں کی، اور نماز بھی جو ہے نا ظہر اور عصر کی اکٹھی کر کے پڑھتے ہیں۔ پھر جو ہے مغرب کے وقت جب جو ہے سورج جو ہے نا وہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، مغرب کا وقت ہوتا ہے، تو مزدلفہ سے جو ہے نا وہ عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ نبی کہ نماز قضا نہیں کی جاتی، لیکن یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کیا کیا تھا، انہوں نے عرفات میں جو ہے وہ نماز ادا نہیں کی تھی، تو جو بھی آج تک جو بھی حج کرنے جاتے ہیں نا وہاں پہ بے شک اس کی نماز قضا ہو رہی ہو، وہاں پہ نماز ادا نہیں کرتے، آپ اپنی نماز قضا کریں گے، اس کے بعد آپ مزدلفہ میں جائیں گے، مزدلفہ میں جانے کے بعد آپ نے اپنی مغرب اور عشاء کی جو نماز ہے اس کو ایک ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ
طریقہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد وہ سارا جو آپ نے جو ہے وہ کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو، وہ آپ نے اپنا سر منڈوانا ہوتا ہے، پھر قربانی کرنی ہوتی ہے، پھر وہ سارا عید وغیرہ منانی ہوتی ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے 10 تاریخ کے بعد آپ دوبارہ سے مینا میں واپس آتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں یہ حج میں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں آپ کو لازماً پتہ ہونا چاہیے. تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ عرفات کی بات کر رہے ہیں کہ جب تم لوٹو عرفات سے تو یاد کرو. اب عرفات سے کہاں جا رہے ہیں؟ مزدلفہ میں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خوب اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اس کا ذکر کرو، اس سے استغفار کرو، جتنی وہ آپ سے جتنی عبادت ہو سکے آپ کو وہاں کرنی ہے. وَاذْكُرُوهُ، اور اسے یاد کرو، کما جیسے ہداکم، اس نے تمہیں ہدایت دی. اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے آپ نے یاد کرنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی. اب آپ کو پتہ ہے نماز میں جو قرآن میں ہمیں نماز کا حکم 700 ٹائمز آیا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. لیکن کہیں بھی کسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے. وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ڈیفینیٹلی حدیث سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. آج کل تو لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو سامنے پروف دے کسی چیز کا دے رہے ہو کہ یہ حدیث ہے دیکھے ایسی ہے، وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. اتنا لوگوں کو خوف ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ احادیث کا ہی انکار کر رہے ہیں. تو اگر آپ احادیث کا انکار کر دیتے تو آپ کو کیسے نماز کا کیسے پتہ چلے گا؟ جو ابھی میں نے آپ کو حج کا بتایا طریقہ، یہ بھی ہمیں احادیث سے ہی ملتا ہے کہ نبی پاک نے ایسے جو ہے وہ حج پرفارم کیا تھا، تو ہم نے بھی ایسے ہی پرفارم کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے سکھایا اس کے لیے آپ کو احادیث کا بھی نالج ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سٹیپ پہ کیا چیز کی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم تھے قبل ہی سے پہلے لَمِنَ الضَّالِّينَ، ضرور ناواقف. ڈیفینیٹلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے پہلے ہمیں کب علم تھا کسی چیز کا اتنا کہ کیسے کرنا ہے؟ وہ آئے اور انہوں نے ہمیں ہر چیز ایکسپلین کی کہ کیسے کرنی ہے، کیسے نہیں کرنی، کیسے حج پرفارم کرنا ہے، کیسے زکوٰۃ کیسے ہم نے دینی ہے، کیسے جو ہے ہم نے نماز ادا کرنی ہے. سارا کچھ ہمیں انہوں نے سکھایا، اس سے پہلے ہم ناواقف تھے. ثم پھر افیدو، تم لوٹو، من حیث جہاں سے افاد لوٹے، الناس لوگ، واستغفروا تو مغفرت چاہو، اللہ کی، ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اب میں نے آپ کو بتایا نا جیسے کہ سب سے پہلے مینا سے عرفات میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ابھی جو ہم اسلام میں کیا کرتے ہیں کہ مینا سے عرفات میں جاتے ہیں، عرفات میں جا کے قیام کرنا ہوتا ہے، دین جو ہے مزدلفہ میں جانا ہوتا ہے. پہلے جو قریش تھے نا، پہلے کے جو قریش وہ ایسا نہیں کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے، وہ جو عرفات ہے نا وہاں قیام نہیں کرتے تھے، وہاں رکتے ہی نہیں تھے. وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ مزدلفہ چلے جاتے تھے اور مزدلفہ جا کے وہاں پہ قیام کرتے تھے. اور جب مسلمان جو ہے وہ عرفات میں قیام کر کے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے تھے تو وہ اس ٹائم پھر جو ہے وہ مزدلفہ سے واپس آنا شروع کر دیتے تھے. تو اس طرح نا وہ الٹا کام کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حکم دیا کہ جیسے دوسرے لوگ لوٹتے ہیں، ٹھیک ہے، عرفات سے وقف ادھر رکتے ہیں، پھر جو ہے وہ مزدلفہ کی طرف قیام کرتے ہیں، تو تم نے بھی ان کے ساتھ ہی ویسے ہی سٹیپ بائی سٹیپ کرنے ہیں. کچھ احکامات ہیں ان کو ایک ساتھ فالو کرنا ہے. تو اس چیز کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکم دے رہے ہیں. اور ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مغفرت چاہو، جتنی ہو سکے وہاں پہ استغفار پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے. عرفات جو ہے کتنی اس کی جو ہے وہ اس کی اتنی فضیلت ہے، اتنا کچھ ہے. آپ کو پتہ ہے جب ہم قبروں سے نکالے جائیں گے تو یہ وہی میدان ہے جہاں ہمیں اکٹھا کیا جائے گا. جب ہم حدیث میں تھا کہ ٹڈیوں کی طرح جو ہے وہ قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور میدان عرفات میں اکٹھے ہوں گے. پھر آسمان پھٹے گا اور فرشتے وہاں سے نکلیں گے اور وہ اس میدان کو پورے کا پورا گھیر لیں گے. تو کہتے ہیں جب آپ وہاں جاتے ہو وہاں اسپیشل اس چیز کی دعا کیا کریں کہ اللہ اس دن سے ہمیں بچانا، اس دن کے عذاب سے ہمیں بچانا. اور زمین کو بھی اس ٹائم ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ زمین اس ٹائم ہم پہ نرم رہنا. تو یہ ساری چیزیں جب آپ کو پتہ ہوں گی تو آپ یہ سب کر پائیں گے نا. اور یہ مزدلفہ کے یہ عرفات کا یہ آتا ہے کہ یہ وہی میدان ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا. آپ کو پتہ ہے جب نکالا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا علیہ السلام کو ایک ساتھ جو ہے نا ایک ہی جگہ پہ نہیں اتارا گیا تھا جنت میں. حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تھا جدہ میں،
ان کو ہند میں اتارا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے جنت سے جب وہ زمین پر اترے تھے تو وہ ہند میں آئے تھے، اور جب حضرت حوا علیہ السلام تھی نا وہ جدہ میں آئے تھے، اور یہاں پہ وہ ایک عرصہ نہیں، دین عرفات میں جو ہے ان دونوں کی ملاقات ہوئی، حضرت آدم کی حضرت حوا کی، اور کہتے ہیں 9 ذی الحج کو ہی ان کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی تھی، اور جس پہاڑ پہ ہوئی تھی نا وہ اس کو کہتے ہیں جبل نور۔ یہ کچھ چیزیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اسی لیے اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے میدان عرفات کی، وہ اتنا بڑا ہو جائے گا قیامت کے دن کے جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ اس دنیا میں پہلے فرسٹ ڈے جو ہے اس دنیا کا، وہاں سے لے کے اینڈ آف دی ڈے جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے گئے سارے کے سارے اس میدان میں جمع ہوں گے اپنے حساب و کتاب کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مغفرت چاہو، اتنی وہاں پہ دعائیں کرو کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ فائزہ، پھر جب قدئی تم ادا کر چکو مناسککم، حج کے تمام جو مناسک ہیں، فذکروا اللہ، تو یاد کرو اللہ کو، کا ذکرکم، جیسے تم یاد کرتے ہو آباءکم، اپنے باپ دادا کو، او یا اشد، سخت ذکر یاد۔ اب یہاں پہ دیکھیں کیا ہوتا تھا، جب لوگ جو ہیں حج کے مناسک سارے ان کے کمپلیٹ ہو جاتے تھے، جب وہ مینا میں واپس جاتے تھے، میں نے آپ کو پہلے بتایا ٹینٹ وغیرہ وہاں لگے ہوتے تھے، تو لوگ وہاں سارے بیٹھ کے نا آپس میں، جیسے سارے بڑے لوگ آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اپنی اپنی جو ہے نا وہ تعریفیں کر رہے ہوتے تھے کہ ہمارا جو قبیلہ ایسا ہے، اس کے آدمی ایسے ہیں، وہ اتنے طاقتور ہیں، ان کی اتنی فضیلت ہے، وہ یہ ہیں، وہ اس طرح اتنی بڑائیاں وہ نا آپس میں بیان کر رہے ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب سے جب بھی تمہارے مناسک جو ہیں وہ حج کی کمپلیٹ ہو جائیں تو تم نے جو ہے وہ ان اپنے باپ دادوں کا ذکر کرنے کی بجائے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور اس طرح ہی کرنا جس طرح تم بڑھ چڑھ کے اپنے بڑوں کا ذکر کرتے ہو، ان کی تعریفیں کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ۔ فَمِنَ النَّاسِ، پس کچھ لوگ، من جو یقولو کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اب ہمیں دعا کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، 2 گروہوں کی بات ہو رہی ہے۔ ایک وہ جو گروہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ ایک گروہ جو جسٹ کیا دعا مانگتا ہے، من یقولو، جو کہتا ہے ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں دے، پھر دنیا میں، وما، اور نہیں، لہو، ان کے لیے، فی الآخرتی، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ۔ کتنی ڈرنے والی یہاں پہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ صرف اللہ تعالیٰ سے دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہوں، دربار وغیرہ پہ جا رہے ہوں، یا ہم عمرہ کرنے جا رہے ہوں، کہیں بھی جا رہے ہوں، یا کوئی نماز پڑھتا ہو، فل 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، تو اکثر لوگ جو ہے نا وہ جسٹ دنیا کی ہی دعائیں منگواتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے، کبھی کوئی آخرت کی دعا کسی سے منہ سے نہیں، میں نے تو نہیں آج تک سنا کہ ہمارے لیے ہماری آخرت کی دعا کر دیجیے، کبھی نہیں ایسا کوئی کسی کو میں نے کہتے ہوئے سنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دعا کا پروپر طریقہ بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم صرف دنیا مانگو گے تو تمہیں اس میں آخرت کا کوئی حصہ نہیں ملے گا، جسٹ تمہیں دنیا کی ہی چیزیں ملیں گی، لیکن ہمیں تو ڈیفینیٹلی ہماری جو اصل چیز ہے، جو ہماری اصل جو ہمارا گھر ہے، وہ تو آخرت کا ہے نا، تو ہم نے اس کے لیے بھی دعائیں مانگنی ہیں۔ تب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں پراپر وے بتا رہے ہیں کہ ہمیں کیسے دعا مانگنی چاہیے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، من جو یقولو کہتا ہے ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں دے، فی الدنیا، دنیا میں، حسنتاً، بھلائی، وفی الآخرتی، اور آخرت میں، حسنتاً، بھلائی، وقنا، اور ہمیں بچاؤ، عذاب النار، دردناک عذاب ہے جہنم کے عذاب سے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 2 گروہ، ایک تو وہ ایک لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس دنیا کی زندگی میں دے، وہ آخرت کی دعا ہی نہیں مانگتے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا اس دنیا میں ہی جو کچھ ہے، آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ اور دوسرا ہی ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مثال دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے لیے بھی بھلائی مانگتے ہیں اور آخرت میں بھی بھلائی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر کی بھی، اس سے بچنے کی بھی دعائیں مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کے ہی ڈیفینیٹلی ان کے لیے دنیا میں بھی حصہ ہے اور آخرت میں حصہ ہے۔ ہمیں جب بھی دعا مانگنی چاہیے ہمیں ایسے ہی دعا مانگنی چاہیے۔ ایک حدیث سناتی ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا تو وہ اتنا دبلا پتلا تھا، بالکل کمزور تھا، جیسے کوئی انڈے سے بچہ نکلتا ہے، بالکل ایسے کمزور تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ تم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہو، تم اللہ تعالیٰ سے کون سی دعا مانگتے ہو؟ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے حضور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ، آخرت کا جس قدر عذاب ہے،
جتنا بھی عذاب جو ہے آپ نے مجھے آخرت میں دینے نا، آپ مجھے وہ دنیا میں ہی دے دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم عذاب برداشت ہی نہیں کر سکتے تو تم نے یہ دعا کیوں مانگی؟ تم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ڈیفینیٹلی پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عذاب سے بچاتا اور آخرت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اسے لازمی جو ہے وہ عذاب سے بچاتا اور بچائے گا انشاءاللہ۔ اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اس سے جو کسب انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ اور تم یاد رکھو اللہ کو، فی ایام معدودات گنتی کے دن میں، فمن پس جو تعجلا جلدی چلا جائے، فی یومین 2 دن میں، فلا تو نہیں اسما گناہ علیہ اس پر۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ حج جب 10 کے بعد جو ایام تشریق کی بات ہو رہی ہے، ایام تشریق ہوتے ہیں 11 12 13، جو ذوالحج کے 11 12 13 ہے نا ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ تو ان کی بات ہو رہی ہے کہ جب تم مینا میں واپس جاتے ہو، پہلے آپ کو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ خوب میرا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا کرتے ہو۔ تو اب اللہ تعالیٰ نا یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر تم 2 دن اگر تم واپس چلے جاتے ہو، فار ایگزامپل کوئی آج کے مناسک ادا کر کے واپس چلا جاتا ہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں۔ اگر وہ 3 دن وہاں پہ رک کے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں بھی کرتا، ذکر نہیں بھی کرتا، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ومن اور جس نے تأخر تاخیر کی، فلا تو نہیں اسم علیہ تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، مینس کہ اگر جو جلدی چلا گیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اگر کوئی وہاں پہ رک کے اس نے زیادہ دن عبادت کر لی یا اس نے وہاں پہ زیادہ دیر رک گیا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈرو، وعلموا جان لو انکم کہ تم کو الیہ اسی کی طرف تحشرون لوٹ کے جانا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من جو یعجبک کا تمہیں بھلا لگتا ہے یا بھلی معلوم ہوتی ہے، قولہ اس کی بات، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وَیُشْہِدُ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، علی اوپر ما فی قلبہ جو اس کے دل میں ہے، وَهُوَ حالانکہ وہ الد الخصام سخت جگرالو ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کیا بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو یہاں پہ نا 2 گروہوں کی بات اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ 3 جو آیات ابھی آئیں گی نا ان میں یہ ایک گروہ کی بات ہو رہی ہوگی، وہ کون سی ہوگی؟ فاسق اور منافق کے بارے میں۔ جب ہم نے پہلا پارہ پڑھا تھا تو ہم نے سٹارٹ میں ہی وہ گروہ پڑھے تھے، ٹھیک ہے، کافروں کا، منافق کا، فاسق کا، مومنوں کا۔ تو ابھی یہ جو 2 گروہوں میں نے ایک تو مومنوں کی ہوگا اور یہ جو ایک مومنوں کا گروہ ہوگا، اور یہ جو 3 آیات ہم ابھی پڑھیں گے نا ان میں ہوگا فاسق اور منافق کا ایک ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا یہ لوگ جو مسلمان اوپر سے تو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور اندر سے جو ہے یہ لوگ منافق ہی تھے، یہود تھے، نصارہ تھے، یا وہ اسلام کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کرتے تھے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے جو اوپر سے کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے بہت زیادہ وفادار ہیں، لیکن اندر ہی اندر سے وہ چاہتے تھے کہ اسلام جو ہے وہ ختم ہو جائے، مسلمانوں کو نقصان ہو، ڈفرینٹ اس طرح کی نا سوچیں رکھتے تھے۔ تو کچھ ان کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جب وہ لوگ ایسے تمہارے پاس آتے ہیں کہ باتیں تو وہ بہت اچھی کرتے ہیں کہ تمہیں اتنی بھلی لگتی ہیں کہ کتنی یہ لوگ اچھے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن اصل میں وہ کیا ہے؟ بہت ہی زیادہ سخت جھگڑالو ہیں۔ آپ کو اگر اگزامپل دوں، جب کبھی الیکشنز ہوتے ہیں تو جنہوں نے الیکشنز پہ کھڑے ہوتے ہیں کتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے یہ کریں گے، ہم آپ کے لیے وہ کریں گے، اور اللہ کو گواہ اندر رکھتے ہیں کہ ہم ڈیفینیٹلی مسلمس ہیں، تو ہم اللہ پہ بلیو کرتے ہیں، ہم یہ سب کچھ کریں گے، ہم سڑکیں بنوائیں گے، ہم یہ غریبوں کا خیال رکھیں گے۔ لیکن جب جیسے ہی وہ ان کو عہدہ مل جاتا ہے، جب جیسے ہی وہ طاقت میں آ جاتے ہیں تو کمپلیٹ چینج ہو جاتے ہیں، سب کچھ خراب ہو جاتا ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ سیم ایگزامپل یہاں پہ دے رہے ہیں کہ ان کی باتیں اتنی اچھی لگتی ہیں، وہ اللہ کو گواہ بھی بناتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن جیسے ہی لیکن وہ کیا ہے اصل میں؟ بہت ہی جھگڑالو۔ یہ سارے کریکٹر آپ کو اپنے ارد گرد ملیں گے، اگر آپ دیکھو بہت جو اللہ تعالیٰ کریکٹر ہمیں یہاں پہ بتائیں گے نا وہ سارے کے سارے ہمیں اپنے ارد گرد ملیں گے، بس ہم نے اپنی سوچ سے ہمیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کس سے ہم نے بچنا ہے اور کس کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا اور جب تولا وہ لوٹے سعا تو پھرتے ہیں یا دوڑتے ہیں، فی الارض زمین میں، لیفسدا تاکہ فساد کریں، فیہا اس میں، لائک میں نے آپ کو بولا نا اگر کسی کو طاقت مل جائے یا اگر الیکشن پہ کڑا تھا تو اس کو کوئی طاقت مل جائے، وہ جیت جائے تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ کمپلیٹ پھر جاتے ہیں اور فساد کرنے لگ جاتے ہیں، اور تقریباً جو انہوں نے وعدے کیے ہوتے ہیں کہ ہم یہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے، کمپلیٹ چینج ہو جاتے ہیں۔
وَيُهْلِكَ اور تباہ کر دیں الحرث کھیتی کو والنسل اور نسل کو، واللہ اور اللہ لا يحب الفساد پسند نہیں کرتا فساد کرنے والوں کو۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جائے لَہُتِّقِ اللہ کہ ڈرو اللہ سے، اخذت ہو آمادہ کرتا ہے العزت و عزت بالاسم گناہ پر، وحسبہ تو کافی ہے اس کو جہنم جہنم۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسے لوگوں کو بھی کوئی غلطی کریں یا آپ کسی کو غلطی کرتے ہوئے دیکھو اور اس کو منع کرو نا کہ دیکھو یہ ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے، ڈرو اللہ سے، ایسا کام مت کرو، تو وہ آگے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ آپ ڈیفینیٹلی دیکھتے ہوں گے ایسے لوگوں کو، وہ آگے سے کہ تم مجھے سکھا رہے ہو کیا؟ مجھے نہیں پتا، مجھے تو سب پتا ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی، تم مجھے کیسے سکھا رہے ہو یہ چیزیں؟ اکثر آپ ایسے دیکھتے ہوگے لوگوں کو بیہیویئر رکھتے ہوئے، تو وہی سیم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان کو کسی چیز سے ڈرایا جاتا ہے نا، تو آگے سے ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کی عزت پہ بات ہوگی، وہ آگے سے غصہ ہونے لگ جاتے ہیں کہ تم نے مجھے یہ بات کہی کیوں، یا تم نے مجھے سکھانے کی کوشش کیوں کی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے فحسبہ جہنم تو کافی ہے ایسے لوگوں کے لیے جہنم۔ بہت ڈرنے کی بات ہے، اکثر ہم بھی ایسے بول جاتے ہیں، ہمیں کوئی چیز سکھا رہا ہو نا، ہمیں کوئی بتا رہا ہو کہ دیکھو تم یہ غلط کر رہی ہو، ہم اس پہ بھڑک جاتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں، ہم عجیب سا بیہیو کرتے ہیں۔ ہمیں بھی خود پہ بھی جو ہے وہ یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اس کیٹیگری میں تو نہیں آ رہے، ہم نے خود کو بچانا ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ اور البتہ یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، کون سا ٹھکانہ؟ جہنم کا۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، اب یہ دوسرا گروہ آ گیا، ٹھیک ہے؟ ایک تو میں نے آپ کو یہ بھی جو ہم نے 3 آیات پڑھی نا، ان میں منافق اور فاسق، ٹھیک ہے، ان کی بات ہو رہی تھی۔ اب جو گروہ ہے نا یہ مسلمانوں کا ہے۔ من الناس لوگوں میں سے، من یشری جو بیچ ڈالتا ہے، نفسہ اپنی جان، ابتغاء حاصل کرنے کے لیے، مرضات اللہ اللہ کی رضا، واللہ رؤوف بالعباد اور اللہ اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے۔ کتنی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دوسرے جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں، کیسے؟ غلام کی اگزامپل دی تھی نا، ایک غلام جو کہ مکمل اپنے جو اس کا حاکم ہوتا ہے، اس کو بالکل اس کی، وہ اگر کہتا ہے بیٹھو تو وہ بیٹھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، سیم وہ اپنی جانیں جو ہیں وہ بیچ ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اگزامپل دیتی ہوں آپ کو، جب یہ پردے کا حکم آیا تھا تو کچھ عورتیں جو تھیں نا وہ گھروں میں نہیں تھیں، وہ کچھ نماز ادا کر رہی تھیں یا کچھ مسجد میں جا کے یا کچھ باہر تھی، تو انہوں نے کیا، جب ان کے کانوں میں یہ پڑا نا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا پردے کا، تو وہاں پہ جو پردے لگے ہوتے تھے انہوں نے ان کو اتار کے اپنے ارد گرد کمپلیٹ جو ہے وہ چادر لپیٹ کے تو وہ اپنے گھر گئی تھیں۔ اور جب گھر گئی تھی تو ان کے جو گھر والے ہیں وہ کہتے ہیں تم نے کیا کیا ہے، ابھی تو حکم آیا، کوئی بات نہیں، تم گھر آ جاتی، گھر آ کے پھر تم جو ہے وہ پردے سے پردہ سٹارٹ کر لیتی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، جب اللہ کا حکم میرے کانوں میں آ گیا ہے نا تو میرے پہ لازم ہو گیا تھا کہ میں اس کو فالو کروں، میں جہاں پہ تھی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگ تو ایسے ہیں کہ ہم لوگ سن لیتے ہیں، سب کچھ ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں چھکال کریں گے، چھپڑ کریں گے، ہم سے نہیں ہوتا۔ یہ اتنے بہانے بناتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ بھی تو صحابیات تھی، وہ بھی تو آخر انسان ہی تھی جو اتنا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر ایک چیز کو فالو کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے ہی بندوں پر اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو، اچھا جہاں پہ بھی یہ آئے نا ایمان والو تو اپنا نام آپ مینشن کیا کریں کہ یہ مجھ سے اسپیشل بلایا جا رہا ہے، اگر آپ کا نام ماریہ ہے، عائشہ ہے، رباب ہے، زینب ہے، کچھ بھی واٹ ایور یور نیم، آپ یہاں پہ مینشن کیا کریں کہ یہاں پہ اللہ آپ کو اسپیشلی پکار رہے ہیں، ماما اگر پکاری ہوں تو وہ کبھی کبھار ہوتا ہے وہ سب بچوں ایک ساتھ سارے آ جاؤ، تو کبھی ہوتا ہے نا کبھی ہوتا ہے وہ اسپیشل صرف آپ کو بلا رہی ہوتی ہیں کہ جیسے میرا نام تہمینہ ہے تو مجھے بلا رہی تہمینہ تم آ جاؤ، تو پھر جو ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ اسپیشلی ہمیں یہاں پکار رہے ہیں، تو یہاں پہ اسپیشلی وہ فوراً فوکس کیا کریں کہ یہاں میرا نام پکارا جا رہا ہے، میں نے دھیان سے سننا ہے کہ مجھے اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ادخلو داخل ہو جاؤ فی السلم اسلام میں کافۃ پورے کے پورے۔ اب یہاں اللہ حکم دے رہے ہیں اے ایمان والو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں، ولا تتبعوا اور نہ پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کریں، ہم مسلمان بن کے وہ اچھے اچھے کام کریں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو کہ ہم چھوڑ نہیں پاتے، جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہیں، تو ہم ان کو چھوڑ بھی نہیں پاتے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب 2 رستے ہیں، ایک شیطان کا رستہ اور ایک اسلام کا رستہ ہے، تو پھر تم جب اسلام کے رستے میں داخل ہو گئے ہو تو پھر اس میں کمپلیٹ طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ کبھی تم نے
جو شیطانی کام ہے، کچھ جو کہ اللہ کو نہیں پسند تم اس کو فالو کر رہے ہو، کچھ جو ہے تم اسلام کی چیزیں فالو کر رہے ہو، کچھ کسی کی چیزیں فالو کر رہے ہو، نہیں، جسٹ صرف اور صرف اسلام کو ہی فالو کرو کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دی ہیں ان کو کمپلیٹلی فالو کر لو۔ یہ نہیں کہ آپ سب کچھ کر رہے ہیں، پردہ چھوڑ دیا کہ نہیں یہ مجھ سے ہو نہیں رہا، یہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو کرنا ہے لازم۔ اور بہت سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہوئی ہیں، وہ بھی جب ہم اسلام میں داخل ہو گئے، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو وہ ساری حدیں ہم پہ مقرر ہوتی ہیں اور ہم نے ان سب کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ دوسری چیز کا اللہ فرما رہے ہیں کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور پیروی ہرگز نہ کرو شیطان کی، انہ بے شک لکم تمہارا عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ اور آگے دیکھیں اب اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ڈرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فائن پھر اگر زلال تم ڈگمگا گئے یا تم نے جو ہے وہ اس کی پیروی کی، من بعد اس کے بعد کہ ما جاءتکم البینات، تو تمہارے پاس واضح احکام آ چکا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس واضح حکم آ چکا اور اس کے بعد بھی تم ڈگمگا گئے، تم نے شیطان کو فالو کر دیا، تم نے اللہ کے احکامات کو فالو نہیں کیا، فَعَلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز حکیم، غالب حکمت والا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں آپ کو، غور کریں ذرا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بھی قرآن سیکھ رہی ہیں، الحمدللہ آپ کے سامنے بھی قرآن کے جو ہے وہ احکامات کھل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات جو روشن ہیں وہ کھل رہی ہیں، تو جو آپ احکامات پڑھ رہی ہیں آپ نے وہ لازماً فالو کرنا ہے۔ حل کیا ینظرون، وہ انتظار کرتے ہیں، الا سوائے یہ کہ یاتیہم اللہ، کہ آئے ان کے پاس اللہ، فی ظلول سائبانوں میں، من الغمامی بادل میں، بادل سے، والملائکۃ اور فرشتے، وقودیہ اور طے ہو جائے الامر فیصلہ، وإلی اللہ، اللہ کی طرف ترجع الامور، تمام کام لوٹیں گے۔ اب جب بھی کیا ہوتا تھا، وہ پہلے جو لوگ تھے ان کو کوئی بھی کام کا، اگر آپ ابھی کی بات بھی لگا لیں یا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ان کو کسی بھی کام سے ڈرایا جاتا تھا نا تو وہ لوگ نہیں مانتے تھے، بہت سستی کرتے تھے، کیا کہتے تھے کیا ہو جائے گا، کیا کون سا عذاب نازل ہو جائے گا، کیا فرشتے آ جائیں گے، وہ عجیب عجیب سے نا آگے سے رپلائی کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا یہ لوگ واقعی انتظار کرتے ہیں جو اتنے گناہ کر رہے ہیں کہ آسمانوں میں سے، بادل میں سے اللہ آ جائے، فرشتے آ جائے، سے قیامت واقعہ ہو جائے، قیامت سے ڈراتے تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہ مت کرو یہ کام، قیامت آنے والی ہے اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے، تو وہ آگے سے جب جب آ جائے قیامت، جو ہونا ہو جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ انہی کا رپلائی کریں کہ کیا وہ سچ میں انتظار کر رہے ہیں اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ آ جائیں اور فرشتے آ جائیں، ان کا کام تمام کرتے ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے، زمین ختم ہو جائے، آسمان پھٹ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پریشان نہیں ہو، سارے کام اللہ کی طرف لوٹ کر آنے ہیں، تم سب نے میرے پاس ہی لوٹ کے آنا ہے، میں تم لوگوں کو ہر ایک چیز کا حساب دوں گا۔